لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دوستوں نوجوان بھائیوں ذوالحج کا مہینہ خاص طور پہ اس کے ابتدائی 10 دن جن کے بارے میں علماء کرام کی غالب اکثریت کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ الفجر میں جو 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے والفجر وليال عشر اور قسم ہے صبح کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض فرامین جن میں ان دنوں کے اندر یعنی ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر عبادات
رات کا اہتمام کرنا اور خاص طور پر رات کے وقت میں قیام اللیل کرنا یا تہجد ادا کرنا، اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ ابھی یہ جو نیا ہفتہ شروع ہو رہا ہے یا آج سے شروع ہو گیا ہے، اس کے آخری دن یعنی جمعرات کو، یوم الخمیس کو عید الاضحیٰ منائی جائے گی عالم اسلام میں۔ اور عید الاضحیٰ کے ساتھ جو اس مہینے کے اندر ہر سال ایک بڑی عبادت جو کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے بھی ہے، وہ ہے حج مبارک، اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ حج بہت بڑی عبادت ہے، اور اس حج کے ساتھ ایک اور عبادت جڑی ہوئی، وہ ہے قربانی، جو ہم سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم صاحبزادے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دینے کی یاد میں امت مسلمہ پر لازم کی ہے۔ یعنی حج ایک الگ موضوع ہے، اور حج کی ضرورت، اہمیت، فرضیت، فوائد اور مقام، مرتبہ اور شان، اور جن لوگوں کو یہ عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے ان کے لیے فضیلتیں، یہ پورا ایک الگ سے موضوع ہے۔ موضوع کے حوالے سے بعض اوقات ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ موضوع کا انتخاب کیا کیا جائے۔ اس گزشتہ ہفتے میں ایک بات جو ذہن پر مسلسل مسلط ہے، چھائی ہوئی ہے، اور شاید ہی کوئی گھنٹہ یا شاید ہی کوئی دورانیہ ایسا ہے کہ جس میں وہ بات ذہن کے اندر تازہ نہیں ہے، اور وہ واقعہ ہے کہ جو سمندر کے اندر پورا ایک جہاز یا ایک بڑی کشتی جو یونان کے ساحل کے قریب سمندر بند ہو گئی، اور اس میں زیادہ تعداد ہمارے ملک کے لوگوں کی تھی، اور اس زیادہ تعداد میں بھی سب سے زیادہ تعداد ہمارے ضلع گجرات، ضلع منڈی بہاؤالدین، ضلع گجرات اور ضلع سیالکوٹ حافظ آباد اور کشمیر کے آزاد کشمیر کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ ان پاکستانیوں میں جوان تو بہرحال تھے ہی، 17، 18، 16، 15 سال سے لے کے 35، 40 سال کی عمروں کے لوگ تو تھے ہی، لیکن ان میں 2، 2، 3، 3، 4 سال کے معصوم بچے اور خواتین اور بعض 70، 80 سال کے بوڑھی عمروں کے لوگ بھی اس جہاز کے اندر موجود تھے۔ وہ کہاں جا رہے تھے؟
کیوں جا رہے تھے، ان کا جانا ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا، یہ پوری ایک بحث ہے اور پورا ایک موضوع ہے جو پورے خطبہ جمعہ میں بیان ہو سکتا ہے۔ میں ایک اصولی بات کہہ کے اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں گا، اور اصولی بات یہ ہے کہ جس ریاست کے اندر کوئی بھی مسلمان رہ رہا ہے، کوئی بھی مسلمان جس ریاست کے اندر، جس ملک کے اندر رہ رہا ہے، اس ملک کے ان سارے قوانین پر عمل کرنا جو اس ملک نے یا اس ریاست نے بنائے ہیں، سوائے اس حکم کے جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا یا واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کا حکم نہ دیا گیا، وگرنہ ہر ریاست کے ہر قانون پر ہر مسلمان کے لیے عمل کرنا وہ اسی طرح لازم ہے جس طرح شریعت کے اصولوں پر عمل کرنا لازم ہے۔ یعنی اس کا دوسرا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہندوستان کے اندر کوئی مسلمان رہ رہا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ہندوستان کے قوانین پر عمل کرے۔ اگر کوئی انگلینڈ کے اندر مسلمان رہ رہا ہے تو وہاں رہنے والے مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ وہاں کے قوانین کے مطابق عمل کرے۔ پاکستان کے اندر کوئی رہ رہا ہے تو لازم ہے کہ پاکستان کے قوانین پر عمل کرے۔ سعودی عرب کے اندر کوئی رہ رہا ہے تو لازم ہے کہ وہ سعودی عرب کے قوانین کے مطابق عمل کرے، سوائے اس حکم کے کہ جس کے اندر ارشاد یہ فرمایا گیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کے اندر مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ مخلوق کی اطاعت کرنا، اللہ کی نافرمانی کر کے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے اپنے ملکی قوانین کے اوپر عمل کرنا وہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح شریعت کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے کہ وہ جو جہاز میں لوگ سوار تھے وہ اس طرح گئے ہیں اور انہیں جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا، یہ ساری باتیں بھی سوچ لیجیے۔ لیکن تکلیف دہ اور الویہ کی بات یہ ہے کہ نہ معلوم ان لوگوں نے اپنے دلوں کے اندر کیا کیا خواب سجائے تھے، کیا کیا خواب دیکھے تھے، اور ان میں سے کتنے لوگ ہوں گے کہ جن کے بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی اور وہ مہینوں کے انتظار میں بیٹھ کے اور ایک بڑی رقم دے کر وہ یہاں سے روانہ ہوئے اور اس خبر کے انتظار میں کہ جناب آپ کا بیٹا یورپ پہنچ گیا ہے، آپ کا بھائی یورپ پہنچ گیا ہے، تمہارا باپ یورپ پہنچ گیا، اس خبر کے انتظار میں وہ دن رات ہر وقت ان ایجنٹوں کے ساتھ رابطے میں رہے کہ جنہوں نے ان کو یہ راستہ دکھایا تھا اور جو سہولت کار بنے تھے کہ ہم آپ کو پہنچائیں گے۔ اور ہمارے یہاں الویہ جنم لیتے ہیں، ان الویوں کے اندر ایک الویہ یہ ہے
کہ جب یہ جہاز ڈوب چکا اس کے بعد بھی ان ظالم ایجنٹوں نے ان کے گھر والوں سے پیسے وصول کیے کہ جناب آپ کا بیٹا پہنچ گیا ہے، لہٰذا اب آپ باقی رقم ہمیں دیں۔ حالانکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ جہاز ڈوب گیا ہے، اس کے اندر سوار لوگ غرق ہو گئے ہیں، اس کے باوجود ان کی ظالمانہ روش یہ تھی۔ اس پہ میں بہت سی باتیں کہہ سکتا ہوں، لیکن دیکھیے کہ وہ کس طرح اتنی شدت اور تکلیف کے ساتھ وہ سمندر کے اندر شہید ہو گئے۔ میں تو انہیں شہید ہی کہوں گا، اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ یا ان کا معاملہ کیا ہے۔ نیک گمان کے طور پہ بہرحال وہ ایک حادثے کا شکار ہوئے اور اس حادثے کے نتیجے میں وہ اس دنیا سے گزر ہوئے۔ کام انہوں نے درست نہیں، کام انہوں نے درست نہیں۔ لیکن ساتھ ہی ایک اور بات بھی دیکھیے کہ اسی ہفتے میں ایک آبدوز کی خبر آئی کہ جس میں آپ کے پاکستان کے 2 شہری وہ اس آبدوز کے اندر سوار تھے، یعنی کل 5 لوگ، لیکن 2 ان میں پاکستانی تھے۔ یہاں کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد، فیصل آباد، پورے ملک کے اندر داود گروپ آف کمپنیز، اس کا ڈائریکٹر ہے سیٹھ داود، اس کا بیٹا اور اس کا پوتا 15 کروڑ روپے ایک بندے کا کرایہ، 15 کروڑ روپے وہ ادا کر کے اس آبدوز کے اندر وہ سفر کر رہے ہیں اور جا کہاں رہے ہیں؟ 22-23 سال پہلے ٹائٹینک نام کے ایک جہاز کو دیکھنے، اس کے ملبے کو دیکھنے، جو 22-23 سال پہلے سمندر کے اندر ایک برفانی چٹان سے ٹکرا کے تباہ ہو گئی۔ اس کا ذکر کسی خطبے میں پہلے میں نے کسی حوالے سے کیا ہے، اب موقع نہیں ہے کہ میں اس کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان بندوں کو بھی کوئی خبر نہیں تھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا امر غالب ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ کا امر غالب ہوتا ہے، لیکن اکثر انسان ایسے ہیں کہ جانتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں بہت سے سوالات ہیں اور بہت سے جوابات ہیں، لیکن ہم لوگ پاکستانی قوم بدقسمتی سے ہم اپنے دین سے بھی آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دنیا کے اخلاقی اور قانونی ضابطوں کو بھی چھوڑ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آخرت میں تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بنے گا، اور اللہ پاک ہی ہے وہ ہمارے اوپر رحم فرما دے، کرم فرما دے اور ہم نام کے مسلمانوں کو بخشش سے نواز دے، مگر نہ عملاً ہماری صورتحال وہ کوئی زیادہ اچھی نہیں۔ اور دنیا کے ضابطوں کے اندر جن میں دنیا کے لوگ، دنیا کے ملک ترقیاں کرتے ہیں، دنیا کے معاشرے ترقیاں کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم دن بدن لڑکنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ لڑکتے چلے جا رہے ہیں اور زوال اور پستی کے اندر گرتے چلے جا رہے ہیں۔ بس کوئی معجزہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے رونما ہو اور ہمیں اس دنیاوی پستی سے بھی بچا لے اور دینی اور اخلاقی اور اخروی پستی سے بھی
مگر نہ گزشتہ 70 سال سے جب سے ملک یہ بنا ہے اس وقت سے ہم جن باتوں کے پیچھے چلتے چلے آ رہے ہیں ان میں تو کبھی کبھی یہی خیال آتا ہے کہ وہ جو بزرگ جن کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ یہ ملک نہیں بننا چاہیے، پاکستان نہیں بننا چاہیے، یوں لگتا ہے کہ جیسے انہیں کا نقطۂ نظر ٹھیک تھا، مگر نہ ملک بنانے کے بعد تو ہم نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا اور خود جو کچھ اپنے ساتھ کیا، جہاں ہم 50 60 70 سال پہلے کھڑے تھے، جس جگہ پہ ہم پہلے موجود تھے، ہم اس سے بھی اب زیادہ نیچے آ گئے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ چیزوں کو ناپتے ہیں تو آپ ایک ایک چیز کا موازنہ کرتے چلے جائیے کہ پہلے سے ہم پیچھے آئے ہیں یا آگے گئے، تو ہمیں پتہ چلے گا ہم پیچھے آئے۔ چلتا ہوں تھوڑی دور ایک راہ رو کے ساتھ، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ پر میں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جس وقت میں جو بھی آتا ہے وہ دستگی بجاتا ہے تو ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں تھا اور اس کا تو معاملہ درست نہیں تھا۔ تو اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی معجزہ ہی ہے جو ہمارے ساتھ واقع ہو جائے اور ہمیں اس زوال اور ذلت اور پستی سے محفوظ کرے۔ لیکن ذی الحج کے اس مہینے میں مسلمان ہونے کے ناطے یہ جو دو عبادات ہمیں درپیش ہیں، یعنی ایک حج اور ایک قربانی۔ حج تو ظاہر ہے انہی لوگوں کو نصیب ہوگا کہ جو مقامات حج میں پہنچ چکے ہیں یا آئندہ 1-2 روز میں پہنچ جائیں گے، اس کے بعد ایام حج شروع ہو جائیں گے۔ اور حج کے لیے یہ دونوں شرطیں موجود ہیں کہ یعنی حج کے لیے دن بھی مخصوص ہیں اور جگہ بھی مخصوص ہے، نہ اور دنوں میں حج ہو سکتا ہے نہ اور کسی مقام پہ حج ہو سکتا ہے۔ بیت اللہ شریف ہے، طواف وہاں ہوگا، مینا کا مقام ہے، ٹھہرا وہاں جائے گا، مزدلفہ کا مقام ہے، ٹھہرا رکا وہاں جائے گا، قربانی ہے تو وہ مینا میں دی جائے گی، صفا اور مروہ ہے تو وہ مخصوص مقام ہے، مدینہ طیبہ ہے اگرچہ وہ حج کا حصہ نہیں ہے لیکن بہرحال وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک شہر ہے اور ہماری اس کے ساتھ محبت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جائے مدفن ہے۔ تو یہ ساری چیزیں منسلک ہیں جگہ کے ساتھ جو بہرحال حجاز مقدس میں۔ البتہ قربانی ہے کہ جو دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں اور وہ صاحب استطاعت ہیں ان کے اوپر قربانی لازم ہے۔ یہ قربانی ہم دیتے اور مناتے ہیں سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس یاد میں یا اس سنت پر عمل کرنے کے لیے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، تو والد گرامی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے میرے بیٹے، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کر دوں۔ تو سعادت مند بیٹا اپنے باپ کے سامنے کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان
آپ کر گزریے جس چیز کا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے، مجھے آپ صبر کرنے والا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ پیش کی ہوئی قربانی یہ قبول فرمائی، اور جنت سے اس کے بدلے میں ایک مینڈھا بھیڑو وہ بھیجا کہ علامت کے طور پہ آپ اسے قربان کریں، تو یہ آپ کی طرف سے وہی قربانی ہے۔ اور اب یہ سنت جاری کر دی گئی ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ہی الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے، قربانی کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ، تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے سن 2 ہجری میں عید الاضحیٰ اور اس کی قربانی لازم ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی 8 سال اپنی زندگی کے ہر سال قربانی کی، اور 2 قربانیاں آپ کرتے تھے، یعنی ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ میرے رخصت ہو جانے کے بعد بھی میری طرف سے تم قربانی کرنا، اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر سال اپنی زندگی کے اندر یہ سنت ادا کی۔ اب اس سے کچھ مسائل وہ اخذ ہوتے ہیں۔ ان مسائل میں سے سب سے پہلا سوال عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ جی قربانی کیا ہر بندے پر لازم ہے، یا قربانی کس بندے پر لازم ہے؟ بعض حضرات یہ سوچنے اور سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ قربانی جو ہے ان لوگوں پر لازم ہے جن لوگوں پر زکوٰۃ لازم ہے۔ تو یہ خیال غلط ہے، یہ خیال درست نہیں کہ جن لوگوں پر قربانی لازم ہے، جن لوگوں پر زکوٰۃ لازم ہے، انہی لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں، اور وہ دونوں شرطیں قربانی کے لیے نہیں ہیں۔ اس میں سے ایک کیا ہے؟ قربانی زکوٰۃ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ بندے کا مال نصاب کو پہنچے۔ نصاب سے مراد کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، اتنا یا اتنے مال کے برابر مال تجارت اس کے پاس ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے مال کے اوپر سال بھی پورا ہو جائے، سال بھی پورا ہو جائے تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن قربانی کے لیے یہ دونوں شرطیں نہیں، نہ تو سال پورا ہونے کی شرط اور نہ نصاب کی شرط۔ آپ موجود زمانے کے اندر رہتے ہوئے آپ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی بندہ آج کے دور میں اس کے گھر کے اندر سہولت کی چیزیں موجود ہیں، فریج اور ٹیلی ویژن موجود ہے، سفر کرنے کے لیے موٹر سائیکل سواری موجود ہے، آج کل کی ضرورت کے مطابق موبائل اس کی جیب میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر قربانی لازم ہے۔ نصاب کا اس سے تعلق نہیں۔ دیکھیے 2 چیزیں وضاحت کے ساتھ سمجھنی۔ نمبر 1، میں اور آپ میں سے کوئی فرد بھی
ہمارے گھر کا بجلی کا بل اگر 8-10 ہزار روپے آ جائے، 12-15 ہزار 20 ہزار روپے آ جائے، تو ہم چیخنے چلانے کے باوجود بھی اس بل کو ادا کرنے میں مجبور ہیں، مگر نہ باپدہ والے بجلی کاٹ کے چلے جائیں گے، اور اس وقت میں آپ چاہے کسی سے مانگ کے ان کا بل ادا کریں تب بھی آپ بل ادا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے گھر کے اندر لائٹیں چل رہی ہیں، موٹر چل رہی ہے، پنکھے چل رہے ہیں، استری چل رہی ہے، ٹیلی ویژن چل رہا ہے، فریج چل رہا ہے، اے سی چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ چیزیں آپ نے اپنے گھر کے اندر مہیا کی ہیں تو آپ ان کا بل ادا کر رہے ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو لامحالہ آپ نے بجلی استعمال نہیں کرنی۔ جب آپ نے یہ چیزیں مہیا کر لی ہیں اور ان کے نتیجے میں بجلی کا بل آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ کی قربانی بھی وہ بھی لازم ہے۔ آپ کی جیب میں اگر 20 ہزار روپے کا موبائل اوسطاً 20 ہزار، آج کل تو بہت مہنگے مہنگے موبائل بچوں کے پاس بھی بچیوں کے پاس بھی 20 ہزار روپے کا اگر موبائل ہے اور خدا نہ خواستہ وہ موبائل گم ہو جاتا ہے تو آپ 24 گھنٹے بھی لگائیں گے موبائل میں آپ چاہے آپ کی جیب میں پیسے ہوں یا نہ ہوں۔ اس موبائل کے لیے آپ 20 ہزار روپے کسی طرح بھی بندوبست ہو جائے، میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح کی یہ آج کل ضرورت بن گئی ہے اور جس طرح لوگوں نے ضرورت بنا لی ہے اس میں کوئی بندہ 2-4-10 دن یا کہے کہ چلو ٹھیک ہے گم ہو گیا تو گم ہو گیا، اب میرے اندر استعداد نہیں ہے، اب وہ 20 ہزار والا گم ہو گیا ہے تو اب وہ یہ سوچتا ہے چلو وہ تو گم ہو گیا ہے، اب اس سے ذرا بہتر ماڈل والا لے لوں، اب 20 ہزار والا یا اس سے مہنگا 40 ہزار والا وہ خرید لوں تاکہ ذرا اور بہتر سہولتوں والا ہو۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اگر ایسا نہیں ہے تو آپ بتائیے کہ یہ بات غلط ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر نصاب کی بات نہیں ہے، آپ کے اوپر قربانی لازم ہے اور ذوق و شوق کے ساتھ قربانی کیجیے۔ دیکھیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری زندگی، ساری نبوت والی زندگی آپ صاحب نصاب نہیں رہے، آپ کے گھر میں کبھی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی نہیں ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ہر سال پیش کی، بلکہ 2 پیش کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب قربانی دینے کا وقت آئے یا قربانی دینے کا موقع آئے تو بندہ سوچنے یہ لگ جائے کہ جناب میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنے نفس کو اور دل کو تسلی دینے والی ہیں، وگرنہ ان کا مسئلے کی روح سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لحاظ سے ہر صاحب استعداد جو کشادگی کا کھانا کھاتا ہے، کشادگی کی زندگی گزارتا ہے، اپنے معاملات ٹھیک کرتا ہے، اس بندے پر، ہر کمانے والے پر، ہر صاحب استعداد پر قربانی لازم ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گھر کے ہر فرد پر قربانی لازم ہے؟ تو اصلاً کمانے والے پر قربانی لازم ہے، لیکن اگر کوئی دینا چاہے تو دے بھی سکتا ہے، اجر کمانے کا طلبگار ہو تو اجر کما سکتا ہے۔ ایک آدمی اگر قربانی دینا چاہے اپنے بچوں کی طرف سے بھی تو لازم ان کے اوپر نہیں ہے، واجب ان کے اوپر نہیں ہے، لیکن اجر و ثواب اس کو ملے گا کرے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی۔ بعض لوگ یہ سوال کرنے لگ جاتے ہیں کہ میں قربانی نہ دوں، اب میرے والد صاحب قربانی دے دیں،
تو اگر تو ذمہ دار والد ہے اخراجات کا، معاملات کا، لینے دینے کا، مال کا، اثاثے کا، تو پھر قربانی اسی کے ذمہ ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس فرد پر قربانی ہے جو کمائی کر رہا ہے، وہ اگر قربانی دینا چاہے اپنے والد کی طرف سے تو پہلے وہ اپنی قربانی دے، اپنی طرف سے قربانی دے، اور پھر اپنے والد یا والدہ کی طرف سے قربانی دینا چاہے قربانی ادا کرے۔ اور قربانی جو ہے وہ فوت شدہ آدمی کی طرف سے بھی دی جا سکتی ہے، اس کا جو ثواب موجود ہے خود اس کرنے والے کو بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس فوت ہو جانے والے آدمی میں وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وصیت فرمائی، اور حضرت علی دو مینڈے ذبح کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ ایک یہ میری طرف سے ہے اور یہ دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کی۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہمارے ہاں اس یہ علاقے کے اندر پاک و ہند کے اندر پیش آتا ہے، اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا بھینس کی، چوٹی کی، چھوٹے کی، کٹے کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو جناب پورے اطمینان کے ساتھ کی جا سکتی ہے، پورے اطمینان کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، لیکن چیزوں کو قیاس کیا جاتا ہے دوسری چیزوں کے اوپر۔ بھینس بھی، چھوٹی جھوٹا بھی، یہ بنیادی طور پہ گائے کی نسل کا جانور ہے، اور جس طرح گائے پالتو جانور ہے اسی طرح بھینس بھی پالتو جانور ہے۔ جس طرح گائے کا دودھ حلال ہے، اس کا گوشت حلال ہے، اسی طرح اس کا دودھ، اس کا گوشت بھی حلال ہے۔ جس طرح آپ اس کو بیچ کے نفع کماتے ہیں، اسی طرح اس کو بھی بیچ کے نفع کماتے ہیں۔ قربانی کے جانور کے لیے یہ شرط موجود ہے کہ وہ پالتو جانور ہو، پالتو جانور ہو، اور حدیث پاک کے اندر ذکر بلا شبہ بکری اور دمبا، گائے اور اونٹ، ان کا ذکر آیا۔ لیکن عرب کے اندر جانور ہی یہ تھے، عرب کے اندر جانور ہی یہ تھے۔ ان کی عمروں کا خیال کرنا، بکرا بکری ہو تو 1 سال، دمبا چھترا ہو تو 6 ماہ سے اوپر کا بھی لگ جائے گا، بشرطے کہ صحت مند ہو، اور اسے سال کے جانوروں کے اندر چھوڑا جائے تو وہ کوئی واضح فرق اس میں نہ لگتا ہو، ایسے دمبے کی قربانی بھی سال سے کم والے کی بھی جائز ہے۔ بھینس ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینسا ہے، کم از کم 2 سال، اگر ایک دن بھی کم ہے، ایک دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا، ایک دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ قربانی آپ خریدیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب والی قربانی خریدنے سے، عیب والا جانور خریدنے سے منع فرمایا۔ لنگڑا ہے، کانا ہے، اندھا ہے، کان کٹا ہے، سینگ ٹوٹا ہے، پاؤں ٹوٹا ہے، دم کٹا ہے، یعنی جو عیب دار جانور ہے وہ قربانی کے لیے نہیں خریدا جائے گا۔ یا ایسا جانور جس میں بظاہر عیب تو نہیں ہے لیکن وہ ہے اتنا کمزور کہ خود جو ہے وہ اپنے پاؤں پر قربان گاہ کی طرف بھی نہ جا سکتا ہو، جہاں اس نے ذبح کرنا ہے وہاں بھی نہ جا سکتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ قربانی دراصل اخلاص اور محبت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بھائیوں نے قربانی کا ارادہ نہیں کیا ہوگا وہ مہربانی کر کے اللہ کے اس حکم کی تکمیل میں اور اللہ کے رسول صلی
کی توفیق دیں، قربانی کا ارادہ بھی کریں اور اللہ پاک سے دعا بھی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اسباب بھی مہیا فرمائیں گے